لال کی سواری ہمارے عزا خانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں مہمان بن کر آئی تھی۔ شیعہ آج حسین ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آئندہ سال یہ دن اسے نصیب ہوں گے جو زندہ رہے گا۔ آج کی عبادت اس کے لیے ہے کہ جو موجود ہے یہاں پر، اگر محسوس نہ فرمائیں تو سب صاحبان میری آواز میں اپنی آواز ملا کر یہ کہیں کہ شہنشاہ حسین، زہرا کے لال، ہم نے ان 2.5 مہینوں میں اپنے گھروں کا خیال نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا، ہم تیری عظمت کی قسم کھا کے کہتے ہیں، تیری مظلومیت کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، ہم نے ان 2.5 مہینوں میں اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا، اپنے کاروبار نہیں دیکھے، اپنے گھر نہیں دیکھے۔ اگر اس عرصے میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی پاک ماں کا صدقہ ہمیں معاف کر دینا۔ حسین، زہرا کا لال اگر اگلے سال تک زندہ رہے تو اس سے بھی شان و شوقت سے تیرا غم منائیں گے، اور اگر حسین مر گئے تو غریبوں کا آخری سلام قبول کر لے۔ میں کچھ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، زمانے سے فقط ایک سوال پوچھنے آیا ہوں۔ آج کے دن کے حوالے سے دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں۔ یہ بھاٹی چوک لاہور کا بہت بڑا چوک ہے۔ شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو، ہر کسی کو اپنا مسلک مبارک ہو، مگر ایک سجدزادہ ہونے کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس چوک میں میری کوئی ماں، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی آ جائے اور رو کر یہ کہے کہ مسلمانوں مجھے ایک چادر دے دو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسافر سیدوں، جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں، جو اس وقت بیٹھ کے زینب کی غربت پر رو رہے ہیں، وہ دنیا کے اور کسی غم میں نہ روئیں۔ زمانہ کہتا ہے شیعہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت میں اضافے کے لیے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ زینب کی بیٹیاں عبداللہ کے ساتھ جب بھی مدینے گئی ہے نا، ماں سے ملنے آئی ہیں، آ کر سجاد مولا سے پوچھتی ہیں، بھائی سجاد، ان عورتوں میں ہماری ماں زینب کون سی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جتنا ہو سکے رو لو، اگلے سال پھر مقدر ہے۔ دوستو، کہتی ہیں ان عورتوں میں ہماری ماں زینب کون سی ہے؟ اگر عبادت میں اضافہ چاہتے ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں،
سجاد نے اشارے سے بتایا وہ سامنے تمہاری ماں ہے۔ دونوں بہنیں سجاد کے قدموں میں گر گئیں، رو کر کہتی ہیں سجاد بھائی شام میں کون سا ایسا ظلم ہوا ہے پتہ نہیں چلتا، نانی فضا کون سی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ بھی میں خود سید آدھا ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں مصائب پڑھتے ہوئے۔ غیرت مندو 57 برس کی عمر ہے شہزادی زینب کی۔ نوٹ کریں، میں عالمانہ ضمانت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، 57 برس کی عمر ہے میری شہزادی زینب کی، 78 سال کی عمر ہے جناب فضہ کی، 21 سال جناب فضہ شہزادی زینب سے بڑی ہے، مگر اللہ جانے عزادارو کون سا ایسا ظلم ہوا ہے۔ جب بھی کہا شام کے بعد یہی کہا اماں مجھے سہارا دے کر اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ آنکھیں خالی ہیں، ان کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب تک آپ نے سنا ہے مدینہ سے چلے تھے 53 محمل، اور جب واپس شام سے آئے ہیں جی میں تھوڑا سنتا ہوں، 53 محمل، جب واپس آئے ہیں 3۔ یزید بے غیرت نے سجاد کو بلایا، سجاد واپس چلے جاؤ، تمہاری قیدیں رہا ہو گئی ہیں۔ سجاد فرماتے ہیں فیصلے کی مالک میری پھپھی ہے، جو وہ حکم دے گی وہی کہوں گا۔ آئے اماں، یزید کہتا ہے واپس مدینے چلی جاؤ۔ بی بی کہتی ہے سجاد اب میرا مدینے رہ کون گیا ہے، اور اگر ابھی بھی نہیں رو سکے تو اضافے کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے اگر ضرور جانا ہے تو میری چند شرطیں ہیں۔ کون سی؟ کہ شام کی عورتوں کو جنہوں نے مجھے شام آتے ہوئے دیکھا تھا آج مجھے واپس جاتے ہوئے دیکھیں، جو اب نہیں ماتم کرے گا وہ قبر میں بھی نہیں روئے گا۔ غیرت مندو شام کی عورتیں آ گئی۔ جب عورتیں آئی ہیں تو علی کی بیٹی رو کر کہتی ہے شام کی عورتوں جب میں پہلی بار شام آئی تھی تم نے مجھے پتھر مارے تھے، آج میں واپس جا رہی ہوں، اگر کسی عورت کے دل میں حسرت ہے اگر کوئی دعا دل میں ہے مان لو پوری ہو جائے گی۔ علی کی بیٹی نے منظوری دے دی ہے، رو کر کہتی ہے شام کی عورتوں جتنے پتھر مارنے ہیں مجھے مار لو، میں آج واپس جا رہی ہوں۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہتی علی کی بیٹی میں جانتی ہوں تو علی کی بیٹی ہے، میں تیری محبہ ہوں، میں نے تجھے پتھر نہیں مارے، اب سن سکو گے؟ علی کی بیٹی کہتی اگر تو محبہ ہے میں صبح واپس وطن جا رہی ہوں، زینب پہ ایک احسان کرے گی؟ کہتے بی بی حکم کر۔ رو کر کہتی ہے اب جو شب جمعہ آئے نا غریبوں کے قبرستان میں چلی جانا، میری ایک بیٹی یہاں رہ گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا حوصلہ، تھوڑا سا حوصلہ کریں، مجھے جملہ کہنے دیں، جملہ کہنے دیں، ذرا حوصلے سے رو کر۔ اس سے بڑا جملہ نہیں
اگر سمجھ میں آ گیا تو عبادت کی انتہا ہو جائے گی۔ رو کر کہتی ہے بی بی غریبوں کو قبرستان بہت بڑا ہے، میں کیسے پہچانوں گی کہ یہ تیری سکینہ کی قبر ہے؟ اس وقت علی کی بیٹی منہ پہ ماتم بچ رہی ہے۔ جب غریبوں کے قبرستان میں جانا، ہر قبر پہ چراغ روشن ہوگا، جس قبر پہ چراغ چل رہا ہو سمجھ لینا یہ سکینہ کی قبر ہے۔ سکینہ کی قبر پہ آئے بس۔ بڑی دو بڑی جی پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر سال بدل کے پڑھوں، مگر آپ لوگ مجبور کرتے ہیں تو مجھے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ مصائب بہت زیادہ ہیں۔ غیرت مندو، سکینہ کی قبر پہ آئے۔ اب تک آپ نے شاید علماء سے سنا ہو کہ سکینہ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ یہ میں نہیں، حوالہ دے رہا ہوں، جا کے بے شک بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لینا۔ ابراہیم دمشقی اپنے وقت کے مجتہد گزرے ہیں شام میں، ان کا نام ہے ابراہیم دمشقی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی کی خواب میں ایک بچی آئی، رو کر کہتی ہے مجھے پہچان، میں حسین کی بیٹی ہوں، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، تیرا باپ وقت کا مجتہد ہے، اس سے کہہ میری قبر تبدیل کر دے۔ اس نے ذکر نہیں کیا باپ سے۔ پھر اس سے بڑی بیٹی کی خواب میں اگلے دن وہی بچی آئی کہ میں نے تیری چھوٹی بہن سے بھی کہا ہے میری قبر تبدیل کر دو، پانی آ گیا ہے۔ وہ بھی گھبرا گئی، اس نے بھی نہیں کہا۔ تیسرے دن جو سب سے بڑی بچی تھی اس کی خواب میں پھر وہی بچی آئی، بابا سے کہو میری قبر تبدیل کر دے، پانی آ گیا ہے، مگر اس نے بھی ذکر نہیں کیا۔ لاؤ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ چوتھے دن وہی بچی ابراہیم دمشقی کی خواب میں آئی، مجھے پہچان، حسین کی بیٹی ہوں، میں سکینہ ہوں، میں نے تیری تینوں بیٹیوں سے کہا ہے میری قبر تبدیل کر دے، میری قبر میں پانی آ گیا ہے۔ ابراہیم دمشقی نے مجتہدین سے جو شام کے تھے ان سے رابطہ کیا، سب نے فیصلہ کیا کہ سکینہ کی قبر تبدیل کی جائے۔ پتہ نہیں آپ روئیں نہ روئیں، مگر میرے کفن میں رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ ابراہیم دمشقی کہتا ہے ادھر سکینہ کی قبر کھودی گئی، ادھر قبر کھودی، یا کئی مجتہد خش کھا کر منہ کے بل گر گئے۔ منظر کیا تھا؟ 1 سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ ابھی تک اجرکم اللہ لیلا چھوٹتا ہے، چہرے پر کالے نیلے تماچوں کے داغ ہیں، بس ختم ہوگی مجلس۔ سکینہ کی قبر پہ آئے۔ غیرت مندو، مائیں بیٹیاں بہتر جانتی ہیں، ماں کا عجیب رشتہ ہوتا ہے بیٹی سے۔ رباب آ کے سکینہ کی قبر کے ساتھ لوٹ گئی، سکینہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا، رو کے فرماتی سکینہ روز پوچھا کرتی تھی اماں ہم کب واپس مدینے جائیں گے؟ سکینہ ہماری قیدیں رہا ہو گئی، ہم واپس مدینے جا رہے ہیں، سورا کے نام کوئی پیغام ہے تو دے دے۔ غیرت مندو سجاد آئے، سکینہ کی قبر میں زلزلہ آ گیا، سجاد آئے، دونوں ہاتھ بہن کی قبر پہ رکھے۔ سکینہ میں وقت کا امام ہوں، چاہوں تو تجھے قبر سمیت مدینے لے کے جا سکتا ہوں، قبر میں کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کر کہتی ہے سجاد بھائی
میں غربت کی وجہ سے تجھے نہیں تڑپ رہی تو پھر کیوں تڑپ رہی ہے؟ رو کر کہتی ہے بھائی میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ۔ سجاد نے مڑ کے دیکھا، عجیب منظر تھا، زوجہ عباس لبابہ خاتون، عباس کا کٹا ہوا سر، عباس کا کٹا ہوا سر، سکینہ کی قبر کے پاؤں کی طرف دیکھا، رو کر کہتی ہے سکینہ اس کو معافی مانگ لیا۔ یا حسین، یا حسین، حسین، یا 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 حسین۔ بندہ زور نہ مارو بیٹیاں وچ گئی ہیں بیان جگہ نہیں یار بولتے ہیں جگہ نہیں ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਾਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ
Maviye lanet! ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ